بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جی ڈاکٹر محمد افتخار جی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس کے بچوں پہ موجود ہے کہ کیسے ان کی جو اموات ہے کم سے کم کی جائے اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر چھوٹے بچوں کی موت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، خاص طور پہ گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ میں پاکستان میں جو ہمیں نفع حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے بچوں سے حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، جیسے کہ گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ ہے، اس میں جو دودھ کی جو مارکیٹ ہے وہ پاکستان میں اتنی اچھی موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم جتنا بھی کسی گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ سے نفع حاصل کرتے ہیں وہ ہم ان کے بچوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ جب کوئی بھی بکری، گائے یا بھینس جب پریگننٹ ہوتی ہے تو ان چاروں چیزوں کا پہلے تو جو دورانیہ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا دورانیہ کیا ہے پریگننسی کا۔ جو گائے ہے وہ 9 مہینے 9 دن کی اس کی پریگننسی کا دورانیہ ہے، جو بھینس ہے وہ 10 مہینے 10 دن ہے، اور جو بکری ہے وہ جو ہے 5 مہینے 5 دن اس کی جو پریگننسی کا دورانیہ ہے۔ دیکھیں جی، اس دورانیے میں 3 ایسے مراحل آتے ہیں یا 3 ایسے نکات ہیں، اگر ہم ان پہ قابو پا لیں تو بچوں کی جو اموات ہیں ہم ان کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جو اپنے جانور کا ہے وہ بروسیلا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اب بروسیلا کیا چیز ہے؟ بروسیلا ایک قسم کی بیماری ہے، اگر کسی بھی جانور کو لگ جائے جس میں گائے، بھینس، بھیڑ، بکری شامل ہے تو یہ بچے گرا دیتی ہے، یعنی جانور جو ہوتا ہے وہ بچے گرا دیتا ہے۔ جب بچے گراتا ہے وہی بیمار جانور اسی باڑے میں کھڑا رہتا ہے۔ یہ بیماری جو ہے اچھوت کی بیماری ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا جو پورا فلاک ہوتا ہے، جو پورا باڑا ہوتا ہے وہ بچے گرا دیتا ہے۔ اب یہ جو جراثیم ہے، اب یہ جو بیماری ہے یہ پھیلتی کیسے ہے؟ جانور کے پیشاب سے پھیلتی ہے، جانور کی رالوں سے پھینکتی ہے، جانور کی جو مینگنے وغیرہ یا فیسس وغیرہ ہوتی ہے اس سے پھیلتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے جو جانور ہے اس کو جو ہے آپ نے اس کا بروسیلا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اگر اس میں بروسیلا کی بیماری ہے تو آپ اس سے خریدیں ہی نہ، تو اگر اس میں بیماری آ گئی ہے آپ خرید چکے ہیں تو اسے آپ دوسرے جانور سے علیحدہ رکھیں۔ اگر آپ اس چیز یہ ٹیسٹ کروا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جانور ہے وہ آپ کے جو پریگننسی کا اس کا دوران ہے وہ بالکل ہی آرام سے آسانی سے اپنا پورا کرے گا۔ لیکن اگر یہ بیماری آ گئی ہے تو راستے میں کہیں نہ کہیں آپ کا جو جانور ہے وہ بچے گرا دے گا، ظاہر سی بات ہے، یا پھر آپ کے جو بچے ہیں اس کا نقصان، یعنی شروع سے ہی وہ موت کا شکار ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے وہ کیا ہے جس میں جو بچے ہیں وہ سب سے زیادہ ضائع ہوتے ہیں؟ جانور جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ سٹریس کئی قسم کی ہو سکتی ہے، جس میں شدید گرمی، شدید سردی، حبس ہو گئی، یا آپ جانور کو جو ہے ٹھیکا وغیرہ لگواتے ہیں تو یہ جو سارے یا جانور آپ کا جو جانور ہے وہ کسی وجہ سے ڈر جاتا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سٹریس کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ کے جانور میں سٹریس آ گئی ہے تو آپ کا جانور اس میں بھی جو ہے بچے پھینک دیتا ہے، اس میں بھی ابارشن کر جاتا ہے۔ آپ اپنے جانور کو ریلیکس رکھیں، اچھا صاف ستھرا ماحول دیں تاکہ آپ کا جو جانور ہے وہ سٹریس میں نہ آئے۔ اور تیسرا جو اس کا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہمارا عام پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو جو ہے پریگننسی کے دوران اچھی خوراک دیں، خاص طور پہ پریگننسی کے جو شروع میں تو آپ چاہے عام چارہ ڈالتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، کام چل جاتا ہے، لیکن پریگننسی کا جو آخری دورانیہ ہے، جو 1.5 مہینے کا آخری 1.5 مہینہ ہے، اس میں آپ نے عام روٹین سے زیادہ خوراک دینی ہوتی ہے، جس میں دانے ہو گئے، جس میں کھل ہو گئے، جس میں ونڈا وغیرہ شامل ہو گیا، تاکہ آپ کا جو جانور ہے وہ اس نے اپنے جسم کی تو ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن اس کے پیٹ میں موجود جو بچے ہیں، جو بکری کے خاص طور 1 ہو سکتا ہے، 2 یا 3 بھی ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ 4 بچے تک بھی بکری دے دیتی ہے، تو ان بچوں کی خوراک بھی بکری نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک چارہ ڈال رہے ہیں سادہ سا چارہ تو اس سے تو اس کی غذا اپنی پوری نہیں ہوگی، تو وہ بچوں کی کیسے پورے کرے گی؟ اگر کسی بھی بکری کی جو غذا ہے وہ پوری نہیں ہوگی، کسی جانور کی جو غذا ہے وہ اگر ہم پوری نہیں کریں گے تو اس سے آٹومیٹکلی بات ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ بچے پھینک دیتا ہے، ابارشن کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جانور کو جو ہے پریگننسی کے دوران، خاص طور آخری دورانیے میں، آپ اچھی سے اچھی خوراک دیں جس میں پروٹین کا لیول ہائی ہو، انرجی اس میں اچھی سے اچھی ہو، تاکہ جو آپ کا جانور ہے وہ خود بھی اپنی صحت برقرار رکھ سکے اور اس میں موجود جو بچے ہیں وہ بھی صحت مند رہیں اور آسانی سے جو ہے ان کی پیدائش ہو سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ جانور کے جو بچے ہیں ان کو سیو کرنے پہ تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے نکات ہیں جن کی بنا پر جو جانور ہے وہ جانور کے بچے جو ہے مر جاتے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے 3 نکات تھے، اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ پریگننسی کے دوران اسے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا اور آپ کا جو فارم ہے وہ نفع میں جائے گا۔
تو امید ہے آج کا جو ٹاپک تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم اپنی نئے آنے والی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.